بٹ صاحب کہانیاں بن جاتی ہیں ان کی کوئی اہمیت ہو نہ ہو. یہ نواز شریف صاحب تو پہلے ہی وہاں پہ ہیں, یہ مخدوم صاحب بھی وہاں جو ہے, مخدوم احمد صاحب سابق گورنر جو ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے, جہانگیر ترین صاحب بھی ہے, اور اس کے بعد ایک ریومر مل چل پڑی ہے. اس میں حقیقت کیا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب, پہلے میں نے ہمیشہ دیکھا تھا سیاسی جماعتیں کنفیوز ہوتی تھیں, اب کچھ اور لوگ بھی کنفیوز ہیں. یہ باتیں اچانک جو نون لیگ کو جیسے بلی کو میں چچڑے حکومت نظر آ رہی ہے, اس کے پس پردہ حقائق ہے. شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی 1001%. مسلم لیگ نون اچانک, آپ دیکھیں نا, شاہد حقان عباسی جو مریم نواز کیمپ کے تھے, نواز شریف کیمپ کے, انہوں نے بھی کہا جی ہمارے لیڈر شہباز شریف ہیں اور یہی بنیں گے. شاہد حقان عباسی نے کہا, خواجہ آصف صاحب نے کہا, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن میری جو اطلاع ہے کہ نواز شریف یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ جی کہ مجھے میرے کیس ختم کیے جائیں. مریم نے کل اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے, ڈیل کرنی ہے تو مجھ سے کرے, اسٹیبلشمنٹ سے میں لڑوں, عدلیہ سے میں لڑوں, کیس میرے چل رہے ہیں. لیکن بات پس پردہ بے خودی بے سبب نہیں غالب. اچانک دیکھیں وجیہ الدین صاحب کا ایک آتا ہے بیان, ٹھیک ہے, اس کے بعد حکومت کے اتحادی ایم کیو ایم کے ساتھ وہ آج کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں, ان کو ذرا لنک کریں. اچانک نواز شریف پرویز لائی صاحب کو فون کرتے ہیں, اور آج ایم کیو ایم کہتی ہے ہم حکومت کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے ان کی غلطیوں کا. پس پردہ بات چل رہی ہے, لیکن نون لیگ خود کسی نقطے پہ نہیں آ رہی. اگر شہباز شریف کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے. ان کی ایک شرط ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتوں نے تو میرٹ پہ کیس کرنا ہے کہ جی ہمیں بتائے تو صحیح آپ نیوٹرل ہوئے ہیں کہ نہیں. بقول ان کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پارٹی ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اپنے لوگوں سے جاننا چاہیے. یہ بھی اطلاع ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے لندن میں رابطہ کیا ہے. اس سے زیادہ میں ملک صاحب زیادہ روشن. حرکت تیز نہ رہے اور سفر آہستہ آہستہ. ملک صاحب, سفر ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے یہ بھی ہماری طرح اینالسٹ ہے, جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں ان کے پاس کوئی پولیٹیکل کوئی موومنٹ ہو, کوئی مشن ہو. وہ گورا جس نے یہ جمہوریت بنائی ہے وہ کہتا ہے اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان دی ویٹنگ ہے, انہوں نے ویٹنگ ہے. یہ کوئی بتا دیں کہ ان کے پاس اکانومی, پی ٹی اے نے یوں تباہ برباد کیا, ہم اس کا یہ سلوشن لائیں گے. کرکٹ آپ کا ختم ہو گیا, ہم یہ سلوشن لائیں گے. یہ اس طرح بیانات ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اصل کہانی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. یہ خبریں آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ میں کہہ چکا ہوں. نواز شریف کہاں پہ کھڑا ہے؟ نواز شریف اس پوائنٹ پہ کھڑا ہے کہ الیکشن کے علاوہ ہمیں کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی. اب پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ وہ جب وہ الیکشن میں جاتے ہیں, اسمبلیاں ٹوٹ دی ہیں, تو ان کا سندھ بیچ میں مرغا حلال ہو جاتا ہے. اور سندھ زرداری کی جو سارا فوکس ہے ابھی تک وہ ہے کہ سندھ ہاتھ سے نہ جائے, کیونکہ سندھ رہے گا تو وہ پنجاب میں فنڈنگ کریں گے نا الیکشنوں کے لیے. تو یہ اندر کی لڑائی ہیں. اب یہ مخدوم احمد صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے بڑے ڈارلنگ ہیں, یہ گورنر پنجاب بھی رہے ہیں, اور یہ جہانگیر ترین صاحب کی جو ہمشیرہ ہے میرا ان کے گھر میں بیائی بھی ہے, یہ بڑے آپس میں ان کا بڑا کلوز ریلیشن بھی ہے. تو ایک بات میں آپ کو کانفیڈنٹ سے خبر کی دے رہا ہوں کہ نمبر ان کے پاس پورے ہو گئے ہیں اپوزیشن کے پاس, جس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اور نون اگر یہ نمبر سے چلے تو یہ عدم اعتماد لا سکتے ہیں. مگر ان دونوں کو یہ پتہ نہیں کہ عدم اعتماد لا کے آگے کیا کرنا ہے, یہ ایشو ہے. جی, سلمان شہباز صاحب کو کہا, اور ندیم ملک صاحب کو بھی ان وزیر صاحب کا پتہ ہے. بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھیں نہیں کھلتی. جانے تو جانے کیا ہوتا ہے, باغ ہی سارا وہ شعر ہے جو آپ جیسے صاحب رحم ملک صاحب کہہ رہے ہیں نمبر گیم پڑ رہا ہے. اب میں تھوڑا سا زیادہ پڑھا لکھا نہیں آپ کی طرح. غالباً 84 ہے نون لیگ کے, 54 ہے پیپلز پارٹی کے, یہ ملا کے 138 بنتے ہیں. 172 پہلے ادھر پورے کریں. وہ بھی آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی 752 چل رہی ہے. نواب زرداری صاحب نے چند روز پہلے کہا ہے وہ دھرتی کے دشمن ہے, غدار تک کہہ دیا. مجھے یہ بتائیں, ایک ہی قانونی اور آئینی طریقہ ہے عمران خان کی. اب وہ حکومت توڑنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جتنا فیڈ بیک لیا کہ اگلا الیکشن میں ہار جاؤں گا. یہ میری رائے ہے, میری انفارمیشن ہے, میں اس پہ قائم ہوں. مجھے بتا دیں اگر نمبر گیم پورا ہے تو صبح عدم اعتماد لیں, قانونی حق ہے ان کا. عمران خان انہوں نے جلسے کیے نہیں گرا, انہوں نے جلوس کیے نہیں گرا, انہوں نے استعفے مانگے نہیں گرا, انہوں نے استعفے دینے کی دھمکی دی نہیں گرا, لانگ مارچ کیا, فلاں کیا. اب
دراصل عمران خان صاحب اپنے آپ دشمن ہیں۔ اس پر جب جوائنٹ سیشن تھا انہوں نے طاقتور حلقوں کے آگے اپنی شرط رکھ دی کہ پہلے میرے یہ 2 مطالبے بھی منظور کراؤ۔ تو اب کھچڑی پک رہی ہے، لیکن اس کھچڑی کو شریف فیملی میں اندر سے ہی ناکام کر دیا جائے گا۔ میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ نواز شریف اس مہینے آنے کی امید ہے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے۔ اب مجھے دیکھیں وہ عدالتوں میں فیصلے ہیں، اگر عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ اگر فیصلہ انہوں نے کرنا ہے مریم کو اس میں سے کلیئر کر دیتی ہیں، لیکن یہ فیصلے ہم نہیں کرتے، ہم اندازہ لے رہے ہیں، تو نواز شریف کا کیس آٹومیٹکلی ویک ہو جائے گا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا وہ طاقتور حلقے جن کو یہ زیر کرنے چلے تھے، جن پہ یہ دھاندلی کے الزام لگاتے تھے، جن سے یہ استعفے مانگتے تھے، کیا 8 لاکھ فوج اس طرح؟ مجھے کنفیوز ہوں میں بس۔ قاری صاحب میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں، یہ جو سائنس ہے نا، یہ جو 20 کے قریب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ابھی تو آپ نے خبر خود بھی سن لی ہے، ندیم ملک نے بھی یہاں کر دی، وہ نون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس دن چھٹی کر جائیں گے، ہم اسمبلی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ آپ کا فلور کراسنگ کا بھی لا ہے۔ گیم ساری ہے، وہ گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں نون ہمیں ٹکٹ دے۔ یہ میں آپ کو خبر نہیں ملک صاحب 2 منٹ میں آپ کی طرف، میں اپنی انفارمیشن پلیز چھٹی نہیں کر سکتے، جب عدم اعتماد لاتے ہیں نمبر پھر اپوزیشن کو پورے کرنے ہیں، انہیں اسمبلی میں بندے شو کرنے ہیں۔ تو اگر وہ 16-17 لوگ نہیں آئیں گے اس دن حکومت کے سے ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا نا۔ اچھا وہ حکومت کے کہہ رہے میں سمپلی گزارش یہ کر رہا ہوں، یہ مت بھولیے آپ کبھی بھی جنرل صاحب وہ آنا اور بہیمانہ بچوں کے ساتھ سلوک دنیا کی تاریخ میں شاید نہ پہلے ہوا ہے، نہ شاید اس کے بعد کہیں ہوگا۔ جنرل صاحب بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی، 7 سال ہو گئے ہم ابھی تک ماسٹر مائنڈ پہ نہیں پہنچ سکے۔ لازمی بات ہے جو اصل تو دشمن وہی ہے نا جس نے یہ پلان کیا، وہ آپ نے ذکر کر دیا۔ میں صدر زرداری صاحب کو کوٹ کروں گا، آج ان کا بیان ہے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ جو زیادتی ہوئی ہے، یہ ریاست کا حق نہیں ہے کہ ان خون کا فیصلہ کرے، ان کو معاف کرے۔ آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کو بھی 7 سال کے بعد یہ یاد آیا۔ دیکھیں جی وہ یاد کہتے ہیں جب آپ کو جو موقع بعد میں یاد ہے آپ نے مجھے مار لینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بات چیت ٹھیک ہے، لیکن بات چیت ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو تھوڑے بہت ریزنیبل ہوں۔ بات چیت ان لوگوں سے نہیں کی جا سکتی جن کے ہاتھ پاکستان کے خون سے رنگے ہوں، پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوں۔ آپ کیسے ان بچوں کے والدین کو تسلی دے سکتے ہیں؟ کیسے ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں ان کو یہ؟ ہاں یہ پاسبل ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے جو فرنج ایلیمنٹس ہیں ان کو اگر آپ علیحدہ کر دیں اور جو ہارڈ کور ہیں ان کے پیچھے آپ جائیں، آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان پہ نہ تو آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، نہ اتنا ظالم کبھی آ کے پاکستان میں کبھی آرام سے یا امن سے رہنے دے گا۔ جل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور روشنی حالات پہ ڈالی، تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہ 2 واقعات ہمارے دل پہ اداس کر کے چلے جاتے ہیں، مگر ہمیں اس کی بات بھی کرنی ہے، ان سے سیکھنا بھی ہے اور ایک اچھے کل کی تلاش بھی کرنی ہے۔ بریک پہ چلتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سیاست کے مارچ پہ کیا ہو رہا ہے، مارچ سے پہلے کچھ ہونا ہے یا کچھ نہیں ہونا، یا مارچ کے بعد جو ہے اپریل ہی آنا ہے۔